السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک مرتبہ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا کہ حضرت، آپ سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھی پوچھو. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت، ہمارے پاس مال بہت ہے لیکن بخیلی کی وجہ سے ہم مال خرچ نہیں کر سکتے. کیا ختم ہو جائے گا مال؟ دوسرا، اللہ کے راستے کی جد و جہد بھی نہیں کر سکتے بزدلی کی وجہ سے. مر گیا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. تیسرا، غفلت کی وجہ سے تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے. تین چیزیں پوچھی. بخیلی کی وجہ سے کہ مال بھی خرچ نہیں کر سکتے، کہ مال ختم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے دیا بہت ہے. اور دوسرا کہ صاحب بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا. اور تیسرا، غفلت کی وجہ سے پڑھے رہتے ہیں، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے ہماری. تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے. ایک جواب تو آپ نے یہ دیا کہ تم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھا کرو، تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا. دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ کا کوئی بھی ذکر بہت کیا کرو. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ بھی کرو تو تمہارا یہ بدل ہو جائے گا. یہ آسان کر دیا ہمارے لیے.
لیکن مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ تو دینی ہوگی، اس میں تو چھٹی ہے نہیں، وہ تو دینی ہی دینی ہوگی۔ کہ دوسرا جو خرچہ ہوتا ہے، جیسے کہ بھائی للہ کی رقم نکالنی ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے کہ صاحب آج کل تو جو ہے آدمی اپنی زکوٰۃ خود کھا جاتا ہے۔ اب دور تو ایسا آ گیا کہ اپنی زکوٰۃ خود کھا جاتا ہے۔ سر ہم تجھ کو ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، سارے وہاں کے حالات آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اور اللہ نے شریعت میں اتنی آسان دی ہے کہ ہر پل 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 پر اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے گا۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ، سنتیں پڑھیں گے تو بسم اللہ، وضو کریں گے تو دعائیں، وہاں سے گھر سے نکلیں گے تو دعائیں، اب سمجھیں گے نہیں، مسجد میں آئیں گے تو دعا، مسجد میں آ گئے سنتیں پڑھ لی تو دعا، سنتوں کے اور فرض کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا منگوائی، فرض نماز کے بعد کی دعائیں، پھر صبح شام کی دعائیں۔ میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے اور اردو میں بھی چھپ گئی، میں نے ساری دعائیں اس میں جمع کر دی ہے۔ آدمی اگر اتنا پڑھ لے تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو اس امت کو دعا والا بنایا ہے، ہم دعا والے ہیں، ہماری زبان ہر وقت میں اللہ کے نام سے تر رہنی چاہیے ہر وقت۔ اور کتنا آسان ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، جنت کے اندر کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور جنت میں لکڑی کا درخت نہیں ہوتا، سونے کا تنا ہوتا ہے، گولڈ۔ 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 2 درخت لگ گئے، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 3 درخت لگ گئے۔ یہ فضیلت بیان کی۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کتنا آسان کر دیا۔ ہماری عمریں کر دی تھوڑی، بھاؤ بڑھا دیا لمبا، کہ ہماری عمریں کتنی، 60 سال 70 سال۔ 60 سال کے بعد آدمی ایکسپائر ڈیٹ ہو جاتا ہے، کبھی ایکسپائر ڈیٹ ہے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان جو ہے اس کے اوپر جتنا ہے جب تک اللہ چلائے آدمی کو۔ لیکن بھاؤ ہمارا بہت بڑھا دیا۔ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں 40 سال پورے ہو گئے ہمارے، تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے اسے نجات دے دو، مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، جو گوشت گل گل کر گرتا ہے نا، بعض بیماریاں ہوتی ہیں، برس کی بیماری نہیں ہوگی، سفید داغ کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ 40 سال پر یہ انعام ملتا ہے۔ ایمان کی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے 40 سال کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ 3 بیماریوں سے نجات دے دو، جذام نہیں ہوگا، برس کی بیماری نہیں ہوگی، برس کہتے ہیں سفید داغ کی بیماری کو، اور جذام کہتے ہیں گوشت گل گل کر گرتا ہے، وہ بیماری نہیں ہوگی، اور یہ آدمی مجنون نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا بلغ 50 کو پہنچا تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی اور بندی کی عمر 50 سال کی ہو گئی، فرشتوں پوائنٹ ہی لکھ دو، حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان۔ 50 سال کی عمر میں حساب کتاب آسان۔ حساب کتاب آسان کا کیا مطلب؟ حشر کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، نام اعمال اللہ یوں دیکھیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں الٹا، اور اس کی طرف دیکھیں گے، اللہ ہماری طرف دیکھیں گے، اور نام اعمال محبت کے ساتھ دے دیں گے، جا بھائی جنت میں جا۔ یہ ہے آسان حساب کتاب کا مطلب۔ حتیٰ اذا بلغ 60 سال کی عمر ہو گئی
تو آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر، میری بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، ایمان کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، دین کا کام کرتے کرتے 60 سال کو پہنچ گیا، اسے مسجد میں آنے کی توفیق دو، مسجد میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے، عمرہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، جماعت میں نکلنے کی توفیق مل جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اچھا کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ 60 سال پر یہ انعام ملتا ہے۔ اب پہنچا حتی اذا بلغ 70 کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے اب میرا بندہ اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اعلان کرو کہ تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والے بھی اس سے محبت کریں۔ محبوبیت کا اعلان ہوتا ہے، 70 سال کو آ گیا۔ اب 80 سال کو پہنچا تو 80 سال کے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میرے بندے کی عمر آج 80 سال کی ہو گئی، اے فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دو، نیکیاں باقی رکھو۔ اب 90 سال کو پہنچا تو 90 سال کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ھذا اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے، فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دو، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا۔ اب کیا بچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے شروع کیا، 90 سال پر ختم کیا، 100 سال کی بات آپ نے نہیں بتائی، 40 سال سے شروع کیا، 90 سال پر یہ معاملہ ختم کیا۔ اب دوسری حدیث، یہ کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا، کبھی نہ کبھی تو انتقال ہوگا اس کا۔ اب جب مرے گا یہ آدمی، قبر میں جائے گا تو اس کے جو محافظ فرشتے تھے، کرامن کاتبین ہیں، دوسرے فرشتے ہیں جو اس کو روزی پہنچاتے تھے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ پاک وہ تو مرمرا کر قبر میں چلا گیا، ہماری ڈیوٹی اس پر تھی، اب وہ تو ہے نہیں، ہم تیری عبادت کہاں کریں، ہماری ڈیوٹی لگا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی آسمانوں میں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، فرشتے بہت ہیں، زمین میں بھی ضرورت نہیں ہے، سمندر میں بھی ضرورت نہیں ہے، فرشتے بہت ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پر جاؤ، جن مرد مومن تھا نا صالح، اس کی قبر پہ جاؤ، اور اس کی قبر پر جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ قیامت تک پڑھتے رہو، اس کا جتنا ثواب اور نیکیاں بنیں گی اس مرد مومن کے حساب میں جائے گی۔ کہ کتنی فضیلت ہے ہماری بتاؤ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اس امت میں آوے اور جہنم میں جاوے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ دروازے کھول دیے دینے کے، گناہ معاف کرانے کے، یہ اسباب بتا دیے۔ 40 سال ہوا تو فائدہ، 50 سال کو پہنچا تو فائدہ، 60 سال کو پہنچا تو فائدہ، 70 سال کو پہنچا تو فائدہ، آخر میں فرشتے کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم جو ہے وہاں جا کر پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی نیکیاں کتنی بنتی ہے دیکھو، قیامت تک ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس لیے ہمیں ہمارے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ فضیلتیں بہت بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہا کہ سب کچھ ملے گا تمہیں، شرط یہ ہے تم آؤ۔ کوئی آدمی یہ کہے گا اللہ پاک ہوں تو یہاں بیٹھو چھو، ہمارا تو مسجد میں ابو نہیں تھی، تو منے ہدایت آپ، اللہ کہیں گے نہیں، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کریں گے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اللہ کہتے ہیں جیسا میں کہوں ویسا تو کر،
پھر تو جیسا کہے گا ویسا میں کروں گا. لیکن آج کل معاملہ ہو گیا الٹا کہ اللہ پاک میں جیسا کہوں ویسا آپ کریے، لیکن آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. معاملہ یہاں اٹک رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت ایسی ہوئی تھی، وہ ہر حال میں کہتے تھے اور وہ دعائیں ایسے مانگتے تھے جیسے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک قصہ سناؤں، ایک دو قصہ سناؤں. ہجرت کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا جو قصہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت ہی یعنی خطرناک یہ وقت تھا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا. صدیق اکبر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے بھائی؟ کیونکہ یہ پریشانی ہے کہ حضرت میری بچیاں ہیں، میرا بوڑھا باپ ہے، میری جوان بیوی ہے، یہ مکہ والے اتنا پریشان کرتے ہیں، پتھر مارنا، یہ کرنا. حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ہجرت کر کے چلا جاؤں. یہ کہاں جاؤ گے ہجرت کر کے؟ حبشہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تم حبشہ جاؤ گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا یہاں. سب تو چلے گئے، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، تو میں اکیلا یہاں مدینہ یہ مکہ مکرمہ میں. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بہت پریشان ہیں ہم، آپ جو ہے بس مجھے تو اجازت دے دیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، جاؤ تو حبشہ جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے. جو حبشہ کے لیے روانہ ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. باقی تو سب چلے گئے، اکثر لوگ چلے گئے ہیں. کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی کہاں کوئی کہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے. ابو بکر حبشہ جا رہے تھے، راستے میں مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر ملا صدیق اکبر کو، اور صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس طرح حبشہ مکہ چھوڑ کر، اتنی بڑی عبادت کی جگہ چھوڑ کر یہاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ مکہ والے بہت پریشان کرتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. میری بچیاں ہیں، یہ بڑی ہوں گی، حضرت اسماء، حضرت عائشہ، اور جو ہے میرا باپ بھی بوڑھا ہے، اور میں جو ہے بالکل اب تھک چکا ہوں مکہ والوں سے. اتنا پریشان کرتے ہیں، رات رات بھر پتھر مارنا، پتھر پھینکنا، کبھی کبھی پتھر لگ بھی جاتا ہے. اس لیے میں تو جا رہا ہوں حبشہ. وہ تاجر ذرا وزنی آدمی تھا. وزنی آدمی کا مطلب بدن کے اعتبار سے وزنی نہیں، بول کے اعتبار سے وزنی تھا. مالوی تھا، بول لوگ سنتے بھی تھے اس کی، مکہ والوں پر خرچ بھی کرتا تھا وہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو جو ہے حبشہ جانے نہیں دوں گا، میرے ساتھ واپس چلو. آپ میں کفیل ہوں، میری کفالت میں رہو، میں امن دیتا ہوں، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی آپ کو ستائے گا نہیں. میں سب مکہ والوں سے معاہدہ کروں گا، اور ان کو جھک مار کے میرے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا. امید دلائی. صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ صدیق اکبر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہے نا کہ صدیق اکبر چلے گئے. اور یہاں صدیق اکبر جو ہے واپسی شروع ہو گئی. واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ حضور کو خبر کرتے کہ صاحب وہاں بھی رہ لو شو. کچھ پتا نہیں، نہ آسمان سے خبر آئی، نہ حضور کو پتا، کچھ بھی نہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ والوں نے کہا کہ ارے بڑی مشکل سے تو بھگایا تھا اس کو، یہ تو مکہ آ گیا، لیکن فلاں سیٹ کے ساتھ آیا ہے. وہ سیٹ نے اعلان کیا حرم میں، بھئی میں نے ان کو امن دیا، ان کی فیملی کو، کوئی انہیں مار نہیں سکتا، کوئی نے ستائے گا گویا مجھے ستایا، کسی نے تکلیف دی گویا مجھے تکلیف دی، میرا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے ہو. تو مکہ والوں نے کہا کہ تمہارا امن قبول، لیکن ایک شرط. بھئی شرط کیا؟ یہ کہ ان کو کہنا یا حرم میں آ کر نماز نہیں پڑھے، گھر میں نماز پڑھیں. قرآن پڑھنا ہے تو حرم میں نہیں، کعبے کے سامنے نہیں، گھر میں. تو اس نے صدیق اکبر سے پوچھا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں،
کیا ابو بکر تو آ گئے یہاں؟ کچھ پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ کر نماز پڑھتے تھے. تو مکہ والوں سے معاہدہ ہوا. صدیق اکبر نے کہا بھی ٹھیک ہے، میں حرم میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں حرم میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میرے گھر میں تو پڑھ سکتا ہوں نا. ہاں ہاں گھر میں پڑھ سکتے ہو، آپ گھر میں پڑھو. اب صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر آ گئے نہیں. معاملہ تو یہ دیکھنے کا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر آ گئے ہیں. اور وہ سیٹھیاں لے آیا ان کو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے. اب وہ قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر میں، مکہ کی عورتیں جو ہے وہ گھیرا لگا کے سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. لوگ آ کر دیکھتے تھے. تو ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ یار یہ تو یہاں اندر نماز پڑھتا ہے تو بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو. وہ سیٹھیے کو بلایا کہ دیکھو میں یہ مانتے نہیں نماز پڑھنے. تو سیٹھیے نے کہا گھر میں تو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے ہم نے، حرم میں منع کیا ہے سب کے سامنے، گھر میں تو آدمی پڑھ سکتا ہے. یہ بات چلی مکہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت اب آپ ہجرت کریں، جگہ دکھلائی. مدینہ جانا چاہے تو مدینہ چلے جائیں، بحرین جانا چاہے تو بحرین چلے جائیں، راستہ وہی ہے بحرین کا. ایک دو جگہ اور بتائیے، آپ جہاں جانا چاہے وہاں چلے جائیں. یعنی مکہ مکرمہ آپ چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا بھائی میں جاؤں تو ٹھیک ہے، کوئی بھی جگہ جہاں اللہ کہے گا وہاں چلا جاؤں گا، لیکن کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ یہاں مکہ میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تب حضور کو پتا چلا کہ ابو بکر یہاں ہے. روایت میں تب پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل وہ تو گئے حبشہ. نہیں مکہ میں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں وہ اہل مکہ جو ہے قیلولہ لمبا کرتے تھے تو وہ سوئے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹ کیا. یہ بچیاں تھیں چھوٹی، حضرت اسما حضرت عائشہ. انہوں نے دیکھا تو کہا ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اچھا. اب صدیق اکبر بھی اچنبھے میں پڑ گئے کہ میں نے حضور سے ملاقات بھی نہیں کی. جاتے ہوئے تو ملاقات کر کے گیا تھا لیکن واپسی میں آ کر ملنا چاہیے، ملا بھی نہیں. سب حالات تھے، میں خود میری جان بچانے کی فکر میں تھا. تو فوراً حضرت صدیق اکبر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہو گئے ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر جو ہے حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بہت پرائیویٹ اور اہم مشورے کے لیے آیا ہوں. بہت پرائیویٹ مشورہ ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے یہ بچیاں اگر دوسرے کمرے میں چلی جائیں تو میں اور تم دونوں ہم دونوں مشورہ کر لیں. صدیق اکبر نے کہا کہتے جی میری بچیاں ہیں، اگر دوسرے کمروں میں بھیجوں گا میں تو پتہ نہیں محسوس کرے گی انہیں لوگ ابا نے کیوں بھیجا. اور حضرت یہ تو کھیل رہی ہیں اور کھیلتے کھیلتے ہم جو یہ دونوں کھیل رہی ہیں اور ہم دونوں مشورہ بھی کر لیں گے اور کام بھی ہو جائے گا ہمارا. اس لیے آپ زیادہ فکر نہ کریں، جو مشورہ کرنا ہے اب کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کہا بھئی یہ ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا تم تو حبشہ پہنچ گئے اور تمہارے آنے کی مجھے اطلاع بھی نہیں، لیکن جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہجرت کرو آپ. میں نے پوچھا کہاں کی؟ تو کہا مدینہ کی کرو، بحرین کی کرو. اختیار دیا یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ. تو میں نے پوچھا میں اکیلا کیسے جاؤں، میں کس کو لے کے جاؤں ساتھ؟ تو جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ. یہ جملہ جو ابو بکر نے سنا تو ہچکیاں مار کے اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لیا اللہ نے. ہاں تیرا نام لیا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بس میں بھی تیاری کرتا ہوں، آپ بھی تیاری کریں. میں ایسا کہتی تھی کہ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ وقت نہیں ہوتا تھا،
دوپہر میں نہیں آتے تھے، کسی اور وقت میں آتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ دوپہر میں آئے، بچے بھی سمجھنے لگے کہ اچانک کیسے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر صدیق اکبر نے کہا حضرت 2 اونٹنیاں میں نے تیار کی ہے، ایک اونٹنی ہجرت کے لیے آپ کے لیے، ایک اونٹنی میرے لیے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، آپ کی اونٹنی میں لوں گا، اس پر بیٹھوں گا، لیکن اس کا پیسہ دوں گا۔ جزاک اللہ کہہ کر حضور نے کہہ نہیں رہا جزاک اللہ نہیں، یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ ہجرت کا سفر ہے۔ آپ سمجھیں نا، آج کل تو آدمی جزاک اللہ کہہ کر رکھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد سوال بھی پوچھتا بھی نہیں ہے کس نے دیا ہے۔ نہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے قرآن شریف میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ جو حضور کا معاشرہ تھا وہ معاشرہ آج ہم نے رہا ہی نہیں ہے، جھلک ہے، جھلک تھوڑی سی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اونٹنی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اس اونٹنی کی رقم دے سکوں، میں تمہاری اونٹنی پر ہی بیٹھوں گا، لیکن میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس کے پیسے دوں گا، یہ وعدہ کرو۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور نے اپنی اونٹنی کے پیسے دیے مدینہ منورہ جا کر، کہ یہ ہجرت کا سفر ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، جیسے تم کو نیکیوں کی ضرورت ہے مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جب بدر کا سفر ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر 3 آدمی طے ہوئے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت علی اور ایک مقداد بن اسود۔ اس لیے گھوڑے تھے نہیں، اونٹنیاں تھی نہیں، اور بدر جانا ہے تو ایک ایک اونٹ کے اوپر، ایک ایک گھوڑے کے اوپر 3 آدمی کی باری لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، مقداد بن اسود، تو سب سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک منزل پر جا کر آپ نے کہا اب کس کی باری ہے؟ تو دونوں نے کیا کہا؟ حضرت آپ بیٹھے رہیے، ہم دونوں پیدل چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ یہ پوچھا آپ نے، کیوں؟ لیکن حضرت آپ اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھیے، ہم دونوں جوان چل۔ تو آپ نے فرمایا آپ نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کر آپ نے کہا اگر تم دونوں میں طاقت ہے، میرے اندر تم دونوں سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ اور اگر یہ کہتے ہو کہ تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے تو بھائی مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، یہ حضور نے فرمایا بدر کے موقع کے اوپر۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کام کرتے 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 اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ابا فرماتے تھے، میرا ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مولانا محمد عمر صاحب عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، بولے تو وہ جبریل بن جاتا ہے، وہ جبریل نہیں بنا، وہ شیطان کا بھائی بنا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے۔ اور یہاں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، بھائی میں کیوں محروم رہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پیسے دیے۔ میں ایمان پر سنا رہا تھا، جب روانہ ہونے لگے مکہ مکرمہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ٹینشن والی رات تھی۔ وہ مشرکین مکہ کھڑے ہو گئے باہر، جو نکلے گا قتل کرو، بس کوئی سننے کی بات نہیں، قتل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے حضور تو نکل گئے۔ اب صبح تک یہ مشرکین مکہ ٹھہرے رہے، لیکن جب حضور نکل رہے تھے تو حضرت علی کو لٹایا۔ ایمان بتا رہا ہوں، ایمان۔ اس لیے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہم کو تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ یہ دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے حضرت علی سے کیا کہا؟ علی میں جا رہا ہوں مکہ، ابوبکر بھی جا رہے ہیں، ہم دونوں جا رہے ہیں، یہ قریش کی امانتیں ہیں گھر میں، یہ قریش کی امانتیں ان کو پہنچا دینا اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ اتنا جملہ کہا، مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو مشرکین مکہ جو ہے وہ تلواریں لے کر سب کھڑے تھے، جو دروازہ کھولے گا اسے قتل کریں گے، وہ تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ تو دیکھا کہ حضور تو ہے نہیں، تو علی ہے۔ ارے حضور، بولے تمہاری یہ امانتیں، دیکھو ابو جہل کی یہ امانت ہے، ابو لہب کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، سب کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ امانت لو۔ بھئی امانت تو لے لیں گے ہماری، لیکن محمد میں یہاں ہوں، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، بھئی ان کے بیوی بچے ہیں جو بھی ہیں، یا ان کے میں یہاں ہوں اور یہ امانت ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ قصہ لمبا ہے حضور کی ہجرت کا، انشاءاللہ بعد میں کبھی سنائیں گے، انشاءاللہ بہت لمبا قصہ ہے، 3-4 گھنٹے کا ایک قصہ ہے حضور کی پوری ہجرت کا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت پر مدینہ منورہ پہنچا، صحابہ نے مجھے گھیر لیا اور گھیر کر مجھے یہ کہا علی بین امامنا احوال تلک اللیلہ التی ترکک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، اے علی ہمارے سامنے اس رات کا قصہ بیان کرو جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنے گھر میں لٹایا تھا، شاید پوری رات تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ واللہ العظیم ثم واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، اللہ کی قسم اس رات میں جتنا میں اطمینان سے سویا ہوں آج تک نہیں سو سکا۔ تو صحابہ نے پوچھا بھی اطمینان سے نیند کیسے آئی؟ ڈر تھا، خوف تھا، جو نکلے گا قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے مجھے کہا تھا اے علی قریش کی یہ امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا، اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ تو مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں ملک الموت بھی میری روح قبض نہیں کر سکتا، میں مدینہ جاؤں گا پھر میری موت آئے گی، کیونکہ نبی کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ اور یہ آیت پڑھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ کہ ہمارا نبی زبان سے جملہ نکالتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا تھا مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا، تو مجھے یقین تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا، حضور سے ملوں گا، اس کے بعد میری وفات ہوگی۔ یہ ایمان۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، چلو قصہ لمبا ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد پھر جو حالات آئے مدینہ پر، جو حالات سب نے سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے، ابھی کہنے کا اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ اب حضرت علی نے سفر کیا مکہ کا، تو اور مکہ جاتے ہیں ایک بستی آتی ہے اس کا نام ہے رابغ، بورڈ آتے ہیں رابغ رابغ رابغ، پرانے راستے سے جاؤ تو رابغ رابغ کے بورڈ بہت آتے ہیں۔ حضرت علی کی بات طبیعت خراب ہو گئی اور بہت خراب ہوئی، یعنی بس اب مرے تب مرے، حکیم نے بھی کہہ دیا اب یہ بچیں گے نہیں، بات بس ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت مکہ یہاں سے قریب ہے اور مدینہ تھوڑا دور ہے، تو آپ ہمیں اجازت دو، آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو میں آپ کو ہم مکہ لے جاویں تاکہ وہاں دفن ہو جاؤ، یا پھر مدینہ منورہ لے جاویں تو وہاں دفن ہو جاؤ۔ یہاں اگر انتقال ہو گیا تو یہاں کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا غسل دینے کا، یہ کرنے کا۔ رابغ اس وقت میں اتنا بڑا شہر تھا نہیں، یہ بدوؤں کی بستی تھی اس دور کے اندر، اب بھی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، ابھی خالی مچھلی کھانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں، اور ہم لوگ جو ہمیں لے جاتے ہیں تو رابغ کی مچھلی کھلواتے ہیں، وہاں کی مچھلی اچھی ہوتی ہے، کہتے کہ رابغ کی مچھلی پروگرام بنتا ہے نا
بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، بدر میں کتنا ٹھہریں گے، رابغ میں کتنا ٹھہریں گے؟ تو ایک جملہ کہتے ہیں رابغ کی مچھلی ضرور کھائیں گے، عرب لوگ کہتے ہیں وہاں کی مچھلی اچھی ہوتی ہے رابغ کی۔ تو حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے کیا کہا؟ فکر مت کرو میری موت نہیں آئے گی۔ ارے موت بچائی، کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ ڈاکٹر حکیم نے کہہ دیا کہ بس تھوڑے دن میں انتقال، فرمایا نہیں، حضور نے مجھے فرمایا ہے تو یہ علاقے میں نہیں مرے گا، تو دور جا کے مرے گا، اس لیے میری موت نہیں آئے گی۔ حکیم کہہ رہے ہیں کچھ، علی کہہ رہے ہیں کچھ، تو علی نے کہا میں حکیم کی بات مانوں یا اللہ کے نبی کی بات مانوں؟ یہ ہے ایمان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرت عثمان آئے اور آ کر کہا کہ عبداللہ تیری بیٹیاں بہت ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے، میں تھوڑا مال لے کر آیا ہوں، ہدیہ قبول کر لے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مال کیوں دے رہے ہو؟ یہ کہا بیٹیاں تیری بہت ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، یہ مال میں تجھے دیتا ہوں، تو مالک بنے تاکہ تیرے انتقال کے بعد ورثے میں یہ مال تقسیم ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ اے میرے بھائی عثمان، یہ مال تمہیں مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بیٹی پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے کہ تمہاری بچیاں بھوکی رہیں گی، تو سن لے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچی کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ یہ ایمان۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختصر میں تو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ روزانہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھ سے میرا ایمان مت چھیننا، لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، دعا مانگو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب جو ہے میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھو، پڑھتے ہی جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، پڑھتے ہی فوراً بالکل ریڈی میڈ تیار، خالی جا کے رہنا ہے آپ کو۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 بنگلے تیار۔ بنگلے تو سمجھتے ہو نا، کہیں آگے بھول گئے ہو، پیلس کہتے ہیں نا جو بڑے پیلس، پڑھتے ہی فوراً، یہ نہیں کہ کل پوزیشن ملے گا پرسوں پوزیشن ملے گا، نہ 10 مرتبہ پڑھو تیار، 20 مرتبہ پڑھو تیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے ایک بہت بڑا پیلس تیار ہو جائے گا، اور تیار کرنے والا اللہ، دیکھ ریکھ رکھنے والے فرشتے، صاف صفائی رکھنے والے فرشتے، کوئی ٹینشن نہیں کہ الیکٹرک کا بل بھرنا پڑے گا، مینٹیننس آئے گا، کیا صاف کرائیں گے، کیسے کھانا پکائیں گے، کچھ نہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل دیر، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک پیلس، حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو روزانہ بہت بنگلے بناؤں گا، بہت پیلس بناؤں گا میں۔ تو حضور نے فرمایا بنا، تو بنا، جتنی طاقت تو بنا۔ تو میرے شاگردوں کو جو واٹس ایپ پر سبق ہمارا چلتا ہے، میں ان سے آج کل کہتا ہوں بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، جتنے وقت میں پڑھ سکو۔ 4 چیزیں بتاتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ ایک دن میں پڑھنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو۔ اور ہمارے یہاں تو آسانیاں ہم بہت دیتے ہیں لوگوں کو، بھئی 1 ہفتے میں پورا کرو، 1 ہفتے کا کورس ہے، ہفتے میں تو آدمی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، آدمی دھیان دے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اب ٹرائی کر کے دیکھ لو،
جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور اس پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ حضور نے سنا، سننے کے بعد حضور نے کہا ابو ہریرہ سن، واجبت یہ جملہ کہا آپ نے، واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اچھا، اب اتنی بڑی چیز انہوں نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے اور جنت واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا جاؤں میں ان کو خبر دوں، صحابی وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ تیرے بارے میں حضور نے یہ کہا ہے۔ میں ان کو خبر دینے کے لیے نکلا، اچانک مجھے سمجھ میں آیا، مجھے یاد آیا، ارے آج تو میرا کھانا دوپہر کا حضور کے ساتھ ہے۔ حضور نے بلایا تھا کھانے کے لیے دوپہر میں، ابو ہریرہ میرے ساتھ کھانا کھانا، آج تو میرا کھانا ہے دوپہر کا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا تو کہیں میرا کھانا چھوٹ نہ جائے یار، حضور تو کھا لیں گے۔ لیکن یہ کہ حضور کے ساتھ کھانے کا مجھے سعادت کہاں ملے گی؟ تو میں نے کہا ان صحابی کو تو چھوڑ دیا میں نے، حضور کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ڈھونڈنے کے لیے نکلا میں، لیکن وہ صحابی ملے نہیں، اسی لیے یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وجبت ایک مرتبہ پڑھنے پر جب واجب ہو جاتی ہے تب 313 مرتبہ پڑھو گے تو واجب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 پیلیس جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ بھائی دنیا میں ایک پیلس بنا لو، 2 پیلس بنا لو، تو انکم ٹیکس والے فون کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ نے بتا پیسہ لاوی کیا تھی تو؟ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ وہاں پکڑ دھکڑ نہیں ہے، وہاں آسانیاں ہیں، لیکن ہم ہمارے اللہ کی باتوں کی قدر نہیں کرتے، نبی کی باتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں جو ہے 17 سال تک میں نے قرآن کی تفسیر کی ہے ہمارے ہاں بمبئی میں نواب مسجد میں، رمضان میں وہاں کرتا تھا، پہلے مہندی والی مسجد میں کرتا تھا، پھر وہاں سے وہاں جاتا تھا 17 سال تک۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع آتا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا اس لیے ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ اب رمضان ہم مدینہ منورہ گزارتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ میں اپنے وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک لڑکی پورے برقعے کے ساتھ، اس نے کہا کہ حضرت ابو جی ایک بات بڑی پریشان ہوں، میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ یہ کہا کہ ابو جی 28 سال کی میری عمر ہو گئی اور رشتہ آتا نہیں ہے، اور ایسی پریشان ہوں کہ گھر والے بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بھائی بھی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بھابھیاں بھی عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اور نندے بھی عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے، جیٹھانیاں تو اور عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ ان کے نگاہوں میں تو زیادہ نور ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ ایسا نور ایسے کہ وہ تو عجیب نگاہ دیکھتے گا کیا علی شادی سسین آج جیسے અહીંયા تھی دلی پتا ہو جائے موکلوں نے۔ ابو جی میں بہت پریشان ہوں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر جو چلے جاتے ہیں، باتیں ایسی میٹھی میٹھی کرتے ہیں کہ وہ ایسا لگا کہ بس ابھی 2 گھنٹے میں فون آئے گا، ابھی 3 گھنٹے میں فون آئے گا، اور فون میں اٹھا کے دیکھتی ہوں، میسج دیکھتی ہوں، تو بعض مرتبہ پہ جو وہ مجھے بلاک کر دیتے ہیں سامنے والے، فون کا جواب کیا دینا۔ اب میں ٹینشن میں ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا ٹینشن مت لے۔ ایک جملہ میں نے کہا کہ بیٹی دیکھ، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آدمی مایوس ہو جاوے نہ، ہاں البتہ آدمی کوشش کرے۔ تو ابو جی میں کیا کوشش کروں، یہ تو مجھے بتاؤ میں کیا کوشش کروں۔ تو میں نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ میں نے کہا ابو جی ضرور کروں گی۔ میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی روزی مانگ۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا پہلے تو 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313 بھاؤ کیسے بڑھ گیا؟ میں نے کہا تو نے فلیٹ لیا تھا کتنے میں لیا تھا بھائی؟ 1 کروڑ کا، ابھی کیا بھاؤ اس کا؟ کہ 4 کروڑ، اتنا زور سے بولتا ہے 4 کروڑ۔
تو میں نے کہا جب تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا بھائی. ہم نے بھاؤ بڑھا دیا. اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا. میں نے کہا تو 100 مرتبہ پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے روزی مانگ, اس لیے کہ رشتہ بھی روزی ہے, ایک قسم کا روزی ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ, اور پھر وہ بیچاری بہت آنکھوں میں آنسو تھے. میرے ہاتھ میں تسبیح تھی تو میں نے کہا دیکھ بیٹی یہ میری تسبیح ہے, اس کا نام بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تسبیح کا نام بھی یہ ہے. اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کا نام بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار, اس کا نام بھی یہ ہے. تو میری تسبیح پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے تیرا رزق مانگ. اور یہ جملہ یاد رکھنا, ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اور کوئی لڑکے والے تجھے دیکھنے کے لیے آوے تو قرآن کی ایک آیت ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ 14 پارے کا آپ کھولو گے, اسی میں اخیر میں یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ جو ہے سرمے کے اوپر یا کاجل کے اوپر یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ کر تو جو ہے دم کر دینا, اور پھر اس سے جو ہے اپنا سرما لگانا تو اور خوبصورت لگے گی. 4 چاند لگ جائیں گے تیرے. یہ میں نے اس کو وظیفہ بتایا کہ قرآن کی یہ آیت پڑھنا, جب بھی کوئی آوے پتہ چلے گا دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں تو وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ایک مرتبہ پڑھنا, زیادہ نہیں پڑھنا ہے. اور سرمے پر پھونک دیا اور بھی اسی سرمے کو لگا لیا, یا کاجل میں پھونک دیا اور اسی کو لگا دیا. پھر دیکھ تیرا رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں ابو جی کروں گی. یہ میری تسبیح پر پڑھنا ہے بیٹی. ہاں نام یاد ہے, ہاں جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. ہو گئی لڑکی. دوسرے سال میں بہن کے لے گیا تو میری تسبیح یہ پکڑ کر کھڑی ہے پردے کے ساتھ. میں سمجھ گیا کہ یار میری موٹر سائیکل ہے. آدمی اپنی موٹر سائیکل پہچان جاتا ہے نا, اپنے جوتے پہچان جاتا ہے, اپنی گھڑی پہچان جاتا ہے. میں نے کہا یار یہ میری تصویر ہے. اور ایک بچہ اس کے بغل میں لیے ہوئے اور تصویر ایسے پکڑ کے کھڑی ہے. میں موٹر میں بیٹھنے لگا, ان کا ابو جی الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا اور اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور بہت اللہ نے مجھے مال دیا. اتنا زور سے کہا بہت مال دیا. میں نے کہا مبارک. اب یہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کا اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ. اس لیے تو خرچ کرتے رہنا, خرچ کرتے رہنا, خرچ کرتے رہنا, تو اسٹاپ نہیں ہوگا, آتا رہے گا, آتا رہے گا. جیسے کنویں کا پانی نکالو, نکالتے جاؤ, نکالتے جاؤ, آتا رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ جس قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. خرچ کرو گے تو اللہ اس کو بدل دے گا, تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے. ہاں ابو جی میں خرچ کروں گی, اور ابو جی بہت اچھا میرا شوہر ہے. میں نے کہا زیادہ تعریف بھی مت کرنا, بس اب تو جا, تیری گاڑی جو ہے پٹری پہ چڑھ گئی ہے, گریس لگاتی جا, چلتی جا, اللہ اور برکت دے تو اس کو جا. ابو جی ایک بات تو میں سنا دوں آپ کو. میں نے کہا سنا. میں نے کہا میری بلڈنگ کے اندر کئی لڑکیاں مجھے کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں, ہماری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. اب مجھے جس نے بھی وظیفہ کیا وہ سب کی شادیاں ہو گئی. یہ اتنا برکتی وظیفہ ہے, آپ سمجھے. تو اب 313 پر میں آیا ہوں. بھاؤ تو بڑھنا چاہیے نا بھائی. اب آدمی گاڑی اچھا ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے آپ کو, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, 15 مرتبہ پڑھ لیا. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں, بیٹیاں بچیاں روٹی بناتے بناتے پڑھ لی, کبھی کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا, شربت بناتے بناتے پڑھ لیا. یا جو ہے موٹر سائیکل تو یہاں ہم نے دیکھی نہیں ہے زیادہ, ہمارے یہاں موٹر سائیکلیں زیادہ ہوتی ہے ہندوستان میں. بھی کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا, بردو نے پڑھ لیا. انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھو گے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ابن قیم سے کہا کرتے تھے, ان کے بڑے شاگرد تھے ابن قیم, علامہ ابن تیمیہ کے بہت اونچے آدمی تھے. ان کو شیخ الاسلام عرب لقب دیتے ہیں.
جیسا مولانا تقی عثمانی کو ہم لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ویسے یہ عرب لوگ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے خطبوں کے اندر کہتے ہیں عرب علماء. اتنا اونچا مقام تھا ان کا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اپنے شاگرد نے پوچھا، ابن قیم نے پوچھا ان سے کہ آپ کو اتنا اونچا درجہ ملا ہے، یہ کیسے ملا؟ تو خاموش رہے. پھر بولا کہ نہیں مجھے ابھی بتاؤ، میں تو آپ کا خاص شاگرد ہوں. انہیں جیل میں ڈال دیا تھا حکومت نے. جب انہیں جیل میں ڈالا تو جیل کے باہر ان کے بڑے بڑے شاگرد وہ آتے تھے، وہ جیل میں ہی سبق دیتے تھے بغیر کتاب کے. لوگ فتویٰ پوچھتے تھے تو جیل کے دیواروں کے اوپر وہ سوال لکھتے تھے اور اس کا جواب لکھ دیتے تھے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب دمشق گئے تو دمشق کی حکومت نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس جیل میں وقت گزارا ہے اور جو فتوے انہوں نے لکھے ہیں وہ سارے فتوے چھپ جائیں اور وہ جیل باقی رکھی جائے، اسے توڑا نہ جائے. کہ انہوں نے سارے فتوے انہوں نے اس پہ لکھے ہیں ابن تیمیہ نے. اتنے بڑے آدمی تھے. تو ابن قیم نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا میں نے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لی تھی بس. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا تھا. قرآن میں جتنی دعائیں ہیں سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے ہر رکعت میں پڑھوائی. ہر رکعت میں پڑھو بھائی، ہر رکعت میں پڑھو. تہجد پڑھو، فرض پڑھو، جو بھی پڑھو، امام پڑھ، آپ کا رکعت میں پڑھنا ہے. آپ جو ہے امام کے پیچھے تو نہیں پڑھنا، لیکن سنتیں ہوں، نفلیں ہوں، تہجد ہو، اشراق ہو، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی. پڑھو، آپ کو پڑھنا پڑے گا. اللہ کو اتنا پسند ہے. اس لیے یہ میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، یہ میرا ہدیہ ہے آپ کو. انشاءاللہ اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی. اور یہ میری تصویر ہے. امام صاحب کہاں چل رہی ہوں؟ آئیے. میں جہاں جاتا ہوں یہ میری تصویر، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار تصویر، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، اس کو میں ہدیہ دے دیتا ہوں. یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. اس کو سنبھال کے رکھنا. اور یہ پاؤنڈ بھی بہت لائے گی انشاءاللہ، گھبرانا مت. اللہ بہت برکت دے آپ کو انشاءاللہ. اب ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم دین کا کام کریں گے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ. دنیا میں رہ کر کچھ نہ کچھ کام کر کے مرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھانج بن کر مت مرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اکیلا دیندار بنا اور مر گیا، یہ نہیں. خود بھی دیندار بنو، دوسروں کو بھی دیندار بناؤ. ہماری بیوی دیندار ہو، بچے دیندار ہو، ساتھی دیندار ہو. اس کے لیے آسان کام ہے ہمارا دعوت و تبلیغ کا. بھئی ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، ہر آدمی کتابیں نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی لمبے چوڑے تفسیریں نہیں بیان کر سکتا. لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں بھائی، نماز نماز چالنا بھائی، اتنا تو کر سکتے ہیں. آدمی چلا لگائے، 3 چلے لگائے. دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں پوائنٹ کی. چلا لگانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 40 دن ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہوگی. سب سے بڑا فائدہ ہے یہ. 40 دن ہمیں تہجد ملے گی، 40 دن اشراق ملے گی، 40 دن ہمیں تہجد ملے گی، 40 دن اوابین ملے گی، 40 دن اللہ رسول کی بات کریں گے، گشت کریں گے. ایک گشت پر اللہ کتنا دے گا؟ 40 دن ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوگی. اس میں نکلو گے بھائی اللہ کے راستے میں. اور اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ حضرات نکلو گے انشاءاللہ، ارادہ ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہاتھ تو اوپر کر لو کہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. میں بھی نکلوں گا، میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ. کرو گے؟ اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرمائے. اور آخر میں اتنا، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. اب ایک دعا پڑھ لو، کیش بزنس کر لیتے ہیں. بہت اچھا تاجر کون ہے؟ جو روکڑا بزنس کرے. اب ایک دعا پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے تو پڑھتے ہی اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جب پڑھ رہا ہے
یا جب پڑھ رہی ہے، دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گی۔ اگر 5 کروڑ مسلمان ہیں 5 کروڑ نیکیاں آ گئی، 100 کروڑ مسلمان ہیں 100 کروڑ نیکیاں آ گئی، 1000 کروڑ مسلمان ہیں 1000 کروڑ نیکیاں آ گئی۔ کتنی آسان ہے ہمارا دین، کتنا آسان ہے ہماری شریعت، کتنی آسان ہے۔ میرے جتنے ترجمے آتے ہیں قرآن کے یا میری جتنی کتابیں چھپتی آتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ حدیث لکھو تاکہ آدمی پڑھ لے تو نیکیاں تو آ جائے بھائی۔ حشر کا میدان میں ایک ایک نیکی جو فائدہ پہنچے گی، ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکی آ گئی۔ آسان ہے، اصل میں یہ ہم عمل نہیں کرتے، اس لیے استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، استحضار کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھنی ہے کہ نہیں اوڑھنی ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھنی ہے یا نہیں اوڑھنی؟ ہاں یا نا کا جواب دو بھائی انگلینڈ والوں، اوڑھنی ہے نا؟ بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے۔ اب کتنا آسان ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ سنت غیر مؤکدہ اسلام پڑھتا نہیں ہے، چلو سنت غیر مؤکدہ ہی ارے نہیں، وہ تو نبی تو اہتمام کرتے تھے اس کا۔ جو بھی اس کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت برسے گی۔ جب جب پڑھو گے رحمت برسے گی، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو۔ دیکھو خوشخبری سناتا ہوں، میں دنیا بھر میں گھومنے والا آدمی ہوں اور دنیا بھر میں الحمدللہ میرے شاگرد ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہوگا، ساری دنیا میں لوگ سبق سنتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مقابلے میں انگلینڈ میں دینداری زیادہ ہے۔ یہ خوشی کی چیز ہے۔ ہم تو صرف مسجد دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا جادو ہے، یا اس میں جنات ہے، یا اس میں جادو ہے، یا اس میں حقیقت ہے۔ یہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کیا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا، اب میں نے کہنا شروع کیا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں، پورا ہندوستان کہہ رہا ہوں میں، شادی ٹھوک کر کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور سب علاقوں میں جاتا ہوں، سب ہمیں پتا ہوتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے۔ یہاں دینداری زیادہ ہے۔ اس دینداری کو باقی رکھنا، آگے بڑھنا۔ آپ کے مدرسے بھی جا کر دیکھے، بلیک بن آپ جو مدارالعلوم میں آج گئے تھے نا، وہاں جا کر بھی بیان کیا۔ مفتی صاحب شبیر صاحب سے ابھی ملا یہاں کے بیان سے پہلے۔ کل ہم جا رہے ہیں لیسٹر، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی سب مدارس کا ہم نے اہتمام کیا ہے، ملاقات کرنے کو تو اندازہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذریعہ بنائے اقوام عالم کی ہدایت کا۔ جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب یہاں لندن کے ایئرپورٹ پر اترے تو حضرت جی اور میرے والد صاحب دونوں ساتھ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب سے کہا، یہ میں نے خود سنا ہے، میرے والد صاحب نے مجھے خود سنایا یہ قصہ کہ میں جب فلائٹ لینڈ ہوا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ پٹیل وغیرہ سب ساتھی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جی نے اترتے ہی کہا، بھائی مولی عمر، یہ ظلمت اور اندھیرا بہت ہے، یہ جملہ کہا۔ پھر شفل کے اجتماع میں آئے، اس کے بعد ہوا تھا وہ وہاں آئے اور پھر فلائٹ لینڈ ہوا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بھائی مولی عمر، الحمدللہ ہدایت کی روشنی آ گئی یہاں۔ اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ ہدایت کی روشنی آ گئی، اب یہاں خیر ہی خیر ہے، فضا میں خیر ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے محنتیں کی، ہمارے ساتھی چلے، پیدل جماعتیں چلی، ہمارے ساتھیوں نے بہت محنتیں کی، بہت قربانیاں دی، ہر لائن کے مدارس بنے، خانقاہیں بنی،
علماء آئے, انہوں نے محنت کی. اب میں اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں الحمدللہ دینداری زیادہ ہے. مجھے انگلینڈ کی دعوت روزانہ لوگ دیتے تھے, میں نے کہا بھائی نہیں انگلینڈ نہیں جانا, بھائی انگلینڈ نہیں جانا. میں کہتا تھا انگلینڈ نہیں جانا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آ کے دیکھو تو صحیح, آپ کے ابا میرے والد بھی محنت کی ہے یہاں, اور ہم نے بھی بہت گشت کیے ہیں. لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار ہم نے سفر کیا ہے. مرسڈیز وین تھی, نئی نئی آئی تھی, اور پیلی وین تھی. ہم سب لندن کے ساتھی تھے, بریسبری کے تھے, یہاں کے تھے, باٹلی کے تھے, عبدالرشید اسوات وغیرہ. حافظ پٹیل نے ہماری تشکیل کی تھی, ہم بھی اسی جماعت میں تھے. اور جا کر جو ہے پورا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. حفائر اس وقت مرکز ہوتا تھا ہمارا, تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری گاڑی دیکھی. ارے مولوی یہ تو بہت قیمتی گاڑی ہے, اور عرب لوگ تو پاگل ہیں اس کے, اور اب تو پیٹرول بھی نکلا ہے. مولانا سید خان صاحب اب تو پیٹرول بھی نکلا ہے, اب تمہیں تو گاڑی لے کے جانا نہیں ہے, تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ہوائی جہاز سے لندن پہنچ جائیں گے, اور تم جو ہے یہاں سے بمبئی ہوائی جہاز سے چلے جائیے, یہ گاڑی بیچ دو. اور ایک بات بتاؤں, مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور ہونا, کل ریاض والوں کا جوڑ ہے, اور ریاض والے بہت مالدار ہوتے ہیں. مولانا سید خان صاحب ریاض والوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں, اور پیٹرول بہت نکلا ہے, بہت پیسے آ رہے ہیں عربوں کے پاس, یہاں تم سیل لکھ دو بس. میں نے کہا حضرت حساب کتاب, میں حساب کتاب کروں گا, فکر نہ کرو, میں کروں گا حساب کتاب, تم تو خالی سیل لکھ دو, سیل بس. ہم نے لکھ دیا. اب ہمارے والد صاحب بھی, حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, مولانا سید خان صاحب بھی, حفائر کا دور تھا, وہی مرکز ہوتا تھا ہمارا مکہ میں, اور مدینہ منورہ میں مسجد نور ہمارا مرکز ہوتا تھا. یہ دونوں مراکز تھے اس وقت میں. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیل لکھوا دیا, اور بڑے بڑے شیوخ ملینر جو تازے جن کے پیٹرول کے پیسے آئے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ارے ہادہ شاہ جدید فی مکہ, ہادہ شاہ جدید فی مکہ, ارے یہ تو بالکل نئی چیز ہے مکہ مکرمہ, ارے نئی چیز ہے. تو انہوں نے تو بولیاں کرنی شروع کی. تو مولانا سید خان صاحب نے کہا جو زیادہ دے گا ہم اس کو دیں گے. تھوڑا ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب, ناک میں بولتے تھے وہ, تو جو زیادہ دے گا ہم اس کو دیں گے. خیر ساتھی تھے, وہاں سید خان صاحب نے آ کر کہا بک گئی, پوٹلا تیار رکھو, تھیلا جھولا تیار رکھو, ریال آئیں گے. ہمیں کچھ پتا نہیں, وہ معاملہ سب کر رہے. بعد میں اتنے ریال آئے اس گاڑی کے الحمدللہ کہ پورا ہمارا 1.5 سال کا سفر کا خرچہ سارا نکل گیا, سارا خرچہ نکل گیا. پھر بھی پیسے بچے جو ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی کوئی چیزیں لے کر ہم گئے, اور یہ عبدالرشید اسواد وغیرہ جو ہوائی جہاز پکڑ کے آئے, تو پھر عبدالرشید اسواد وغیرہ نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہاری برکت ہے, ہماری برکت کیا کی یار, یہ تو جماعت کی برکت ہے, پیسے سب پر تقسیم کر دو. جتنے ساتھی تھے سب پر پیسے تقسیم کر دیے, سب کے پوٹلیاں بھر گئی. اب تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے یہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو گے, یہ برکتیں دیکھو گے انشاءاللہ. اب ہمیں جانا تھا ہندوستان, یہ قصہ بھی سنا دوں. ہم آئے تھے بائی شپ 1977 میں, بائی شپ آئے تھے. تو شپ کے ٹکٹ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے پانی کے جہاز کا کہ وہ 1 سال تک اس کا ویلڈ نہیں ہوتا. اب اسی شپ میں آ جاؤ, اسی شپ میں واپس آ جاؤ. اب وہ ہم آئے وہاں, ہم نے حج کیا, 1.5 سال 2 سال 1.5 سال کے بعد ہمیں ہندوستان واپس جانا ہے. تو ہم چلے گئے شپ میں, وہاں جا کر پوچھا لوگوں سے, تو انہوں نے ٹکٹ لاؤ, ٹکٹ دیا. انہوں نے ہمارے سامنے ٹکٹ پھاڑ دیا. کیا پاگل سمجھتے ہو ہم کو مولوی صاحب؟ یہ تو گزشتہ سال کا ہے. وہ شپ تو پتہ نہیں 10 مرتبہ 15 مرتبہ آئی اور گئی. بمبئی کتنی مرتبہ آئی اور گئی, اس کو پھاڑ کے پھینک دی. ارے بھائی تو نے پھاڑا کی یار, اتنا کہہ دیتا ہے کہ بھی نہیں چلے گی. ہم کم سے کم یادی کے لیے سنبھال کے تو رکھتے بھائی کہ ہم نے شپ کا سفر کیا. نہیں جاؤ یہاں سے جاؤ. اب وہ ہم سے لڑ بڑ رہا تھا. آفس کے اندر کوئی آدمی بیٹھا ہوا, ہم پہچانتے نہیں تھے. وہ تھا سب کا مدیر, سب کا بڑا جی ایم. وہ آیا, السلام علیکم حضرت, السلام علیکم حضرت, السلام علیکم حضرت, السلام علیکم حضرت, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. تو
کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا بھی ہمیں بمبئی جانا ہے اور ہم نے سنا 3 دن کے بعد آپ کا پانی کا جہاز جا رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ ٹکٹ تھا، ہم ٹکٹ لے کر آئے تو یہ صاحب نے پھاڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کب جانا ہے؟ میں نے کہا بس کل مل جائے، پرسوں مل جائے، ہمارا سامان تیار ہے۔ ہم تو جو وہ داؤد بھائی ساتھی ہوتے تھے ہمارے یہاں، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہی جو ہے انہی کے گھر ٹھہرتے تھے جدہ میں اور وہی سے آ جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لو، جو سامان ہو آپ لے آؤ اور آپ کو میں بھیج دوں گا، یہ شیٹ میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا۔ تو اس کو ڈانٹا بھی کہ تم نے پھاڑا کیوں بھائی ٹکٹ، تم کو دے دیتا۔ ارے سر کیسے ہم ایسے آدمی، بولے نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ ان کا بھی میں جو ہے رمضان میں آپ کے بیانات جو ہوتے ہیں میں سامنے ہی بیٹھتا ہوں اور آپ کے بیانات میں ہی ٹیپ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھی چہرہ، بولے اس وقت میں ذرا اور لباس ہوتا ہے، یہاں ذرا شپ والا لباس ہوتا ہے، وہ سفید لباس وہ کیپٹن کا جو ہوتا ہے پہننے کا کرنے کا، اور پوتیا اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں پوتیا اپارٹمنٹ بالکل قریب ہے مسجد کے، میں وہاں رہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، پورا رمضان آپ کا بیان سنتا ہوں، میری بیوی بھی آپ کی بہت فین ہے اور وہ بیانات سنتی ہے، سبق تو شروع نہیں ہوئے تھے، بیانات سنتی ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ کتنے ساتھی ہو آپ لوگ؟ میں کہا بھی اتنے ساتھی ہیں۔ بولے سب کو انشاءاللہ میں فرسٹ کلاس میں بھیجوں گا۔ تو اس نے فرسٹ کلاس میں بھیجا تو وہ ٹکٹ کا خرچہ بچ گیا ہمارا، ایسے ویسے لیے نہیں اس نے، اور وہ جو وین بکی اس کا نفع آیا۔ تو بچوں کے لیے بھی ہم نے سب کچھ لے لیا، زیادہ کیا لے لے، چاکلیٹ لے لیں، اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، کھجورے لے لیں، یہ لے لیں۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے کی برکت ہے۔ اور ان کا یہ قصہ اور سنا دوں مولانا کا، ہماری یہ جماعت جب روانہ ہو رہی تھی 1.5 سال کے لیے، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کی بات کی تھی مختصر۔ حضرت جی بیٹھے ہوئے، ابا بیٹھے ہوئے، عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہوئے، بھائی افضل لاہور والے بیٹھے ہوئے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ماشاءاللہ مولوی یونس کی جماعت جا رہی ہے یورپ وغیرہ پورے سال سوا سال کے لیے۔ تو مولانا سید خان صاحب نے بیان شروع کیا، خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، خوب کھانا، خوب پینا، خوب سونا، مگر ایک کام مت کرنا۔ یہ روانگی کی بات ہو رہی ہے مسجد نور میں، مدینہ منورہ میں، چونکہ وہاں سے ہم خیبر آئے، خیبر سے بھی لیلا مجنوں کے گاؤں گئے، لیلا مجنوں کے گاؤں سے پھر وہاں مدائن صالح آئے، مدائن صالح سے تبوک آئے، تبوک سے جو جارڈن آئے، جارڈن سے جو ہم شام آئے، شام سے جو ہم ترکی میں داخل ہوئے، ترکی سے بیلی گراڈ آئے، بیلی گراڈ سے بلغاریہ آئے، بلغاریہ سے یوگوسلاویہ آئے، یوگوسلاویہ سے فرانس آئے، فرانس سے پھر موروکو گئے، موروکو میں وہاں وقت لگایا، وہاں کام کر کے واپس اسپین آئے، اسپین سے فرانس آئے، فرانس سے پھر انگلینڈ آئے، یہاں رمضان شروع ہو گیا، یہاں سے وہ وین کے اندر پھر سفر کرتے کرتے مکہ پہنچے، تو سال سوا سال کا یہ سفر تھا۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہاری جماعت جا رہی ہے خوب کھانا، خوب پینا اور خوب سونا، مگر ایک کام مت کرنا۔ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، تو بھاری آواز سے بولتے تھے حضرت جی، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ خوب کھائیو، ان کی یو پی کی زبان میں، خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کریو۔ اب حضرت جی کان لگا کے بیٹھے، ہمارے ابا جی کان لگا کے بیٹھے، پھر مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کام نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر آپس میں جھگڑیو مت۔ اگر ملک میں جا کر جھگڑو گے تو وہاں جھگڑا پھیلا کے آؤ گے، ملک میں جا کر محبتوں سے کام کرو گے تو وہاں محبتیں پھیلا کے آؤ گے۔ ہمارا کام جھگڑا پھیلانے کا نہیں ہے، محبتیں پھیلانے کا ہے۔ یہ اس وقت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1977 جنوری میں یہ بات کہی تھی۔ کتنے سال ہو گئے آپ لوگ دیکھ لو، 1977 جنوری میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر ابا نے ہماری تھوڑی سی بات کی کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو وقت ضائع مت کرنا، اللہ کی بڑائی بولنا، جہاں جاؤ اللہ کی بڑائی بولنا۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں انگلینڈ کی سرزمین اللہ کے نام کو ترس رہی ہے، جہاں پر بھی جاؤ اللہ کا نام لیتے لیتے جاؤ، اللہ کا نام لیتے لیتے آؤ۔ کبھی کلمہ پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو،
کبھی استغفار پڑھ لو، کبھی قرآن کی کوئی سورت پڑھ لو، تو یہ زمین حشر کے میدان میں گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر سورہ اخلاص پڑھا تھا، اس نے میرے اوپر کلمہ پڑھا تھا، اور ہم نے جب کلمہ پڑھیں گے تو گویا ایمان کا دانہ ڈال دیا، ہم نے ایمان کا بیج ڈال دیا۔ اب اللہ اگائے گا جب اس کو اگانا ہوگا، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کلمہ تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور دعوت کے کام میں بھی لگو گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اس امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو ایک ہفتے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری حاجات کے غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، پورے انگلینڈ والوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے انگلینڈ والوں کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ زمینیں تیرے نام کو ترس رہی ہیں، ان زمینوں کو تو قبول فرما، ان زمینوں کو تو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ میری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور ہمارے اس مجمع کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ جتنے جوڑ ہو چکے، جتنے بیانات ہو چکے، اپنے دربار میں تو اسے قبول فرما لے، اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، مگر ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، انسان بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جنات بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، جانور بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جسے دکان کی ضرورت ہو اسے دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ انہوں نے کھلایا انگلینڈ والوں نے اپنے طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب، اور پورے انگلینڈ کی سرزمین کو، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما، یہاں کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے بہوؤں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما، ان کے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسوں کو قبول فرما، ان کے نواسیوں کو قبول فرما۔ یہی دعا ہمارے لیے قبول فرما، اور یہی دعا پوری امت کے لیے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔